السلام علیکم میرے پیارے دوستو، جمعہ کا دن ویسے تو سب دن اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں، مگر جمعے کے دن کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے کے لوگوں کو جمعے سے محروم رکھا، کیونکہ یہودیوں کے لیے سنیچر اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن تھا۔ پھر اللہ ہمیں لے آیا اور اس نے ہماری جمعے کے دن کی طرف رہنمائی کی۔ اس نے دنوں کی ترتیب اس طرح بنائی کہ پہلے جمعہ، پھر سنیچر اور اس کے بعد اتوار۔ اسی طرح وہ قیامت کے دن بھی ہم سے پوچھے ہوں گے، ہم دنیا میں آئے تو آخر میں ہیں، لیکن قیامت کے روز ہم پہلے ہوں گے اور تمام امتوں میں سب سے پہلے ہمارا فیصلہ کیا جائے گا۔ سب سے بہتر دن جس کا سورج طلوع ہوا جمعے کا دن ہے۔ جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ جمعے کے دن ہی انہیں زمین پر اتارا گیا۔ جمعے کے دن ہی ان کی توبہ قبول کی گئی۔ جمعے کے دن ہی ان کی وفات ہوئی اور جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ ہر جاندار جمعے کے دن صبح سے لے کر سورج نکلنے تک قیامت سے ڈرتے ہوئے اس کے انتظار میں رہتا ہے، سوائے جن و انس کے۔ اور جمعے کے دن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ٹھیک اسی وقت میں جو بندہ مسلم نماز پڑھ رہا ہو اور وہ اللہ سے جس چیز کا سوال کرے تو اللہ اسے وہ چیز عطا کرتا ہے۔ جمعہ کی نماز کس پر فرض ہے؟ جمعے کے دن سب سے اہم عبادت نماز جمعہ ہے۔ یہ ہر مکلف پر فرض ہے۔ اس بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو! جمعے کے دن جب نماز جمعے کے لیے اذان کہی جائے تو ذکر الہی کی طرف دوڑ کر آؤ اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اگر تم جانو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز جمعہ ادا کرنا ہر مکلف مسلمان پر حق و واجب ہے، سوائے 4 افراد کے: غلام، عورت، بچہ اور مریض۔ جمعے کی نماز کا وقت۔ جمعے کی نماز کا سمے زوال سے شروع ہو جاتا ہے۔ زوال کے بعد جب تھوڑا سایہ ڈھل چکے تو نماز جمعہ ادا کریں۔ اور جمعے کی نماز کا پہلا سمے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن جب تک جمعے کی نماز ادا نہ کر لیتے، نہ تو دوپہر کو سوتے نہ کھانا کھاتے۔ جب سردی ادھک بڑھنے لگتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی نماز پڑھا کرتے، اور جب گرمی زیادہ ہوتی تو تھوڑی آپ دیری کرتے اور ٹھہر کر نماز پڑھاتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک زمانے میں جمعے کی نماز پڑھ کر گھروں کو واپس جاتے تو دیواروں کا سایہ اتنا نہ ہوتا تھا کہ اس میں چل سکیں۔ جمعے کی نماز پڑھنے کا ثواب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس پر جمعے کے دن جمعہ فرض ہے، مگر روگی، مسافر اور عورت اور نابالغ لڑکے پر، غلام پر فرض نہیں۔ جمعے کی نماز شہر و گاؤں والوں پر فرض ہے۔ جو لوگ گاؤں والوں پر جمعہ فرض نہیں سمجھتے، وہ اللہ کے فرض سے لوگوں کو روک رہے ہیں۔ اس کا خمیازہ انہیں آخرت میں بھگتنا ہوگا۔ امام کے علاوہ یدی 2 آدمی بھی کہیں ہوں تو ان کو جمعہ قائم کرنا چاہیے۔ جمعے کے دن نماز سے پہلے امام ممبر پر کھڑے ہو کر 2 خطبے پڑھے، اس کے بعد 2 رکعت اونچی قرات سے نماز ادا کرے۔
فرضوں کے بعد وہاں سے تھوڑا ہٹ کر 2 رکعت یا 4 رکعت سنت ادا کرے۔ کچھ صحابہ سے فرضوں کے بعد 6 رکعتیں بھی ثابت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جمعے کا دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر آ کھڑے ہوتے ہیں اور آنے والوں کو لکھنے لگتے ہیں۔ جو آدمی سب سے پہلے آتے ہیں اسے اتنا ثواب ملتا ہے مانو اسے ایک اونٹ مکہ میں قربان کیا، اور جو اس کے بعد آتے ہیں انہیں گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، اور ان کے بعد آنے والوں کو دمبے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، اور جو ان کے پیچھے آتے ہیں انہیں مرغی اور انڈوں کے خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب امام خطبہ پڑھنے کے لیے ممبر پر بیٹھتا ہے تو فرشتے اعمال نامے میں دفتر لپیٹ لیتے ہیں اور خطبہ سننے کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ جمعہ ان لوگوں پر واجب ہوتا ہے جن کے کانوں میں اذان کے الفاظ پہنچتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی پاک صاف ہو کر جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے اور لوگوں کو ان کی جگہ سے نہیں ہٹاتا، نمازیوں کی گردنیں نہیں پھلانگتا، پھر جتنا ہو سکتا ہے نفل نماز پڑھتا اور امام کے خطبے پڑھنے کے سمے خاموش بیٹھا رہتا ہے، اس کے وہ سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں جو پچھلے جمعے سے اس جمعے تک ہوئے ہیں، بلکہ 3 دن زیادہ سے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی پیدل سویرے سب سے پہلے مسجد میں جائے اور امام کے پاس بیٹھ کر خطبہ سنے اور کوئی بات نہ کرے، اسے ہر قدم کے بدلے سال بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے اور سال بھر کی پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے جمعے کی 1 رکعت بھی پا لی اس نے جمعہ پا لیا، اور جس نے 1 رکعت بھی نہ پائی بلکہ آخر تشہد میں ملا اسے ظہر کے فرضوں کی 4 رکعتوں کو پڑھنا چاہیے۔ اگر کچھ آدمی امام کے ساتھ سلام پھیر دینے کے بعد آئے تو ظہر کی نماز الگ الگ پڑھے۔ دوبارہ جمعے کی نماز پڑھنا حدیث سے ثابت نہیں۔ ہاں، یدی کسی دوسری مسجد میں جمعہ مل جائے تو ترنت وہاں جا کر جمعہ ادا کر لینا چاہیے۔ جمعہ چھوڑنے کی مذمت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ جمعے کو چھوڑنے سے باز رہیں ورنہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور پھر وہ غفلت میں پڑ جائیں گے۔ یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی بے پرواہی سے جمعہ چھوڑ دیتا ہے اللہ اس سے بے پرواہی کرے گا۔ جمعے کی نماز میں حاضر نہ ہونے والوں کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ان کے گھر چلا دوں۔ یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی بنا کسی شرعی وجہ کے 1 جمعہ چھوڑ دے تو 1 دینار خیرات کرے، اگر 1 دینار نہ ہو تو آدھا ضرور کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہمیں ایک اور نیک بنائے، صراط مستقیم پر چلائے، ہم تمام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، آمین۔